الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات محترم، معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے. اس مہینے میں ہر سال عموماً آپ حضرات تقریباً ہر مسجد سے، ہر واعظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے متعلق مختلف بیانات سنتے رہتے ہیں. ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ یہاں پر بھی تھوڑا بہت سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چلتا ہے. کچھ اکابر کے، اپنے بڑوں کے طریقے کو دیکھ کر ایک ارادہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت، سرکار دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے بعد جو لڑکپن کی زندگی مبارک ہے، پھر جوانی ہے، شادی ہے، نبوت سے قبل کے حالات ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کے 13 سال ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 10 سال ہجرت کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک. اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ایک مسلمان نوجوان کے پاس موبائل کے لیے اور اخبارات کے لیے، رسائل کے لیے، دنیا کے اپنے دوسرے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارا سب کچھ جن ہستی پر قربان ہے، ان ہستی کی اصل پہچان ہمیں ابھی تک نہیں ہے. یہ المیہ ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کو آپ حضرات بارہا سنتے ہیں، زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا جگہ جگہ ذکر ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہاں اس جاہلیت اولیٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، یہ جو وقت ہے، اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عجیب و غریب قسم کے حالات تھے.
جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مذاہب چند ایک رسموں کا نام رہ چکا تھا. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، زرتشت، بدھ مت، ہندو مت، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ اس دور میں موجود تھے. لیکن اہل مذاہب اگر دنیا میں آ کر ان مذہبوں کو دیکھتے تو وہ خود نہ پہچان سکتے کہ یہ وہی مذاہب ہیں جو ہم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے. یہودیت چند ایک رسموں کا نام رہ چکا تھا. عیسائیت کی صورتحال یہ تھی کہ تثلیث نے اتنا اپنے پنجے اس میں گاڑ لیے تھے کہ سوائے بت پرستی کے اور کچھ نہیں تھا. کلیساؤں کے اندر، چرچوں کے اندر سوائے بت پرستی کے اور کوئی چیز باقی نہیں تھی. ادھر ہندو مت اور بدھ مت یہ بھی بت پرستی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بتوں کی عبادت اور پرستش اس دور میں ہوتی تھی. جہاں اگر مکہ مکرمہ کا ذکر کریں، بیت اللہ شریف جس کو بنایا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے، دوبارہ اس کی تجدید حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی. اس بیت اللہ شریف کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. جوا، شراب یہ ان کے محبوب مشغلے تھے. حالت اس درجہ ان کی گر چکی تھی. جاہلیت کو دیکھیں کہ کیسی جاہلیت تھی. اپنے لخت جگر، اپنے تن سے پیدا بچی کو باقاعدہ زندہ درگور کرنا، اس کو وہ بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک تو ہے مار دینا، مارنا نہیں، زندہ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یتیم، بے سہارا. عورت کے ساتھ صورتحال یہ تھی کہ جیسے زمین، پیسہ، اسباب، مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، عورت بھی اسی طرح وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. اور وراثت میں پیسہ، مال، جائیداد اور یہ عورت اسی شخص کو ملتی تھی جو میدان میں لڑ سکے، بجائے اس کے کہ یتیم کی دستگیری کرتے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے. نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے. یہ تو اس شخص کا حق سمجھتے تھے جو میدان میں اتر کر لڑ سکتا ہے، وہی یہ چیزیں، چاہے وہ اس مردہ کا، میت کا دور کا رشتہ دار کیوں نہیں ہے. قریبی رشتہ دار سارے چھوٹے ہیں، میدان میں لڑ نہیں سکتے، ان کو حصہ نہیں ملے گا اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں. اس کا وارث وہ ہوگا جو میدان میں لڑنے کے قابل. عجیب و غریب معمولی باتوں پر سالہات سال جو ایک مرتا ہے وصیت کر کے جاتا ہے کہ خبردار صلح نہ کرنا، صلح نہیں کرنی، ورنہ تو میں اپنا حق نہیں بخشوں گا، فلاں فلاں. اس طرح کے جاہلیت کے دور میں کچھ حالات ایسے سامنے آئے. صنعاء یمن کا ایک شہر ہے. یہاں نجاشی جو روم کا عیسائی بادشاہ تھا، اس کا ایک گورنر رہتا تھا، ابرہہ. تو یمن وغیرہ یہ سارے علاقے عرب تھے. عربوں کے دل میں اس اتنی گئے گزرے ہونے کے باوجود بھی بیت اللہ شریف کا بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی. اور ہر سال باقاعدہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حج کے نام سے جاتے بھی تھے. تو ابرہہ کو اس سے چڑ سی ہو گئی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا ایک چرچ کے نام سے، اور اس نے کہا کہ تم وہاں جو جاتے ہو اور وہ صرف ایک گارے مٹی کا اور پتھروں کے دیواریں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ میں نے بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا ہے، تم اس کے بجائے ادھر آیا کرو، اس کی زیارت کیا کرو. اور بیت اللہ شریف کے مقابلے میں ایک نعوذ باللہ اپنے ذہن کے مطابق ایک قبلہ اور کعبہ بنایا. بنو کنانہ کا ایک شخص اس سے برداشت نہ ہوا
اور وہ یمن گیا صنعاء شہر، اور وہاں جا کر اسی میں قضائے حاجت کر دی، پیشاب کر دیا، اس سے ابرہہ چڑھ گیا، اور ابرہہ نے قسم کھائی کہ نعوذ باللہ میں بیت اللہ شریف کو گرانے کے بغیر رہوں گا نہیں۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ آتا ہے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے۔ مشہور قصہ ہے، آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ ہاتھیوں کا باقاعدہ لشکر لے کر حملہ آور ہوا اور بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ سے باہر پڑاؤ کیا، اور یہاں اہل مکہ کے جو جانور تھے وہ چرنے کے لیے اونٹ وغیرہ گئے ہوئے تھے، ان کو سب کو پکڑ لیا۔ تو یہاں سے مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ شریف کا متولی سمجھا جاتا تھا، بڑا سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس پہنچے کہ جی آپ اس سلسلے میں ذرا ان سے کوئی گفت و شنید کی جائے۔ وہ گئے اور ان سے جب بات چیت ہوئی ابرہہ سے، تو ابرہہ نے کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے جو ہمارے مال مویشی ہیں وہ آپ نے یہاں پر باندھ دیے ہوئے ہیں، ان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم اس سلسلے میں نے کہا میں تو آپ کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا، میں اتنے بڑے کام کے لیے آپ کے بیت اللہ، آپ کے قبلہ اور کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہوں، اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی۔ اس نے کہا اونٹوں کے مالک ہم ہیں، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ کوئی اور ہے، وہ خود اپنے اس گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، حفاظت جانتا ہے، وہ خود حفاظت کر لے گا۔ نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسی حفاظت کرتا، جاؤ جس کے اونٹ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اور جب وہاں سے روانہ ہوئے، اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نصیب فرمائے حج عمرے کی، وہاں جب آپ زیارتوں پر جاتے ہیں وہاں وہ وادی ہے، وہاں سے وہ آگے نکل نہیں سکتے تھے، وادی محصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کو روک دیا، اور پھر واہ پروردگار وما یعلم جنود ربک الا ہو، رب فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ جی لشکر اور بہت بڑی فوج اور بہت بڑا اسلحہ اور ایٹم بم اور فلاں اور فلاں فلاں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ کچھ بھی نہ ہو، انسان بھی نہ ہو، میں اپنے گھر کی حفاظت ایک معمولی سے پرندے سے بھی کروا سکتا ہوں۔ ابابیل آئے اور ان کے پاس، ہر ابابیل کے پاس 3 ایٹم بم تھے، ایک نہیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، اور ایسا ایٹم بم تھا، ایسی رب العالمین نے اس کے اندر طاقت رکھی تھی کہ وہ جو سوار ہوتا تھا اس سوار کے اوپر سر پر ایک چونچ سے ایک پتھر چھوڑتا، اگلا ایک پنجے کا دوسرے پر، دوسرے پنجے کا دوسرے پر، 3 آدمی 3 سواریوں سمیت وہ پتھر آتا، اس بندے کو چیرتے ہوئے اس ہاتھی سے بھی نکل جاتا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، لوگوں کو ایک امید پیدا ہو گئی۔ یہ گویا کہ ایسا ہے جب تاریکی ہو، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو صبح ایک نمودار ہونے سے پہلے ایک معمولی سی کرنیں وہاں افق پر آ جاتی ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب صبح قریب ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بارش کا موسم ہونے والا ہے، ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اب رب العالمین کرم فرمانے والے ہیں۔ وحدہ لا شریک کے اس واقعے کے بعد لوگوں کو امید کہ اب رب العالمین اس تاریکی کو ختم فرمانے والے ہیں۔ جہالت کی جو تاریکی ہے، وہ جو منتظر تھے، وہ یتیم بچوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے، وہ جو بیوہ جس کے مقدر میں صرف بیوگی کے داغ کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کو رب العالمین نے امید دلا دی کہ اب تمہارے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ جو بے سہارا تھے، مظلوم تھے، لیکن جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے، جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے آزمائش اتنی بڑی آتی ہے، یہ یاد رکھیے، اصول ہے پروردگار عالم کا۔
रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा नवाजा, परवरदिगार आलम ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, परवरदिगार आलम ने उनको पूरी इंसानियत का इमाम बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। ये तमाम अलक़ाबात, ये तमाम मकामात, ये तमाम दराजात रब्बुल आलमीन ने वैसे ही प्लेट में नहीं मिले, बड़ी आजमाइशों पर, बड़ी तकलीफों के बाद जब उन तकलीफों को बर्दाश्त किया तो रब्बुल आलमीन ने इनाम अता फरमाया। यहाँ एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा इनाम कि रब्बुल आलमीन के खजानों में वो इनाम सिर्फ एक ही था। अल्लाह के खजानों में वो इनाम एक ही था और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की सूरत में था। परवरदिगार आलम के यहाँ सिर्फ एक यक्ता, वो सिर्फ दुर्र यतीम, दुर्र यक्ता एक ही था। उसके अलावा बल्कि हजरत बड़ा अजीब जुमला फरमाया करते थे हमारे अकाबिर में, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया फरमाया करते थे, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जिस सांचे में बनाया, जिस सांचे में बनाया, उनकी नज़ीर, उनकी मिसल, उन जैसा तो बड़ी दूर की बात है, उस सांचे में भी रब ने किसी और को नहीं बनाया। उस सांचे में भी अल्लाह ने किसी और को नहीं बनाया। हजरत आमना की न कोई दूसरी बेटी है न कोई बेटा है, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए परवरदिगार आलम ने अपने खजानों में से एक ही सांचे को चुना और वो यकता था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम नेमत से रब्ब करीम ने नवाजना था इस खानदान को, तो इस खानदान पर आजमाइशें आई। आजमाइश की इब्तिदा होती है अब्द मनाफ के बेटे से। ये सुने मेरे भाइयों, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये ना कहना माजरत के साथ, खैर माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान किया, कारी साहब ने अच्छा बयान किया अब्बा जी, बड़ा अच्छा बयान किया जी, बड़ा अच्छा बयान। अब भाई क्या कहा, तो ये न करना, अपने दिल की गिरा खोल लें, दिल के ताले खोल लें, कुछ बात अपने दिल और दिमाग में बिठाएं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात हैं जिन पर ईमान के बगैर मैं और आप मुसलमान नहीं है, मैं और आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो उनके हालात का हमें पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं अब्द मनाफ। अब्द मनाफ के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम रखा शेबा। शेबा उस बच्चे को कहते थे कि पैदाइशी तौर पर उसके यहाँ के जो बाल हैं, एक तो आजकल नौजवान बाकायदा बालों को यहाँ पर कुछ कलर लगा देते हैं, ये वो बच्चा था कि पैदाइशी तौर पर इसके यहाँ के बाल सफ़ेद थे, थोड़े से बाल यहाँ पेशानी के यहाँ के बाल सफ़ेद थे। उस बच्चे को अरब शेबा कहते थे। शेबा ये बच्चा पैदा हुआ, अब ये चंद साल का अब्द मनाफ दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए। अब जब अब्द मनाफ दुनिया से रुखसत हुए तो इनके ननिहाल, इनकी वालदा का मैका, वो मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक़ रखते थे। ये अपने बच्चे को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई, अपने मैके में रह रही हैं। बच्चा बड़ा होते होते लड़कपन की उम्र में आ गया। मक्का मुकर्रमा से एक शख्स मदीना मुनव्वरा आया, हारिस नामी। उसने देखा कि मदीना मुनव्वरा के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन क्या खेल था उस जमाने का, एक आज का खेल है ना, पबजी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। वाह नौजवानों वाह, बदबख्त जालिम ने क्या क्या जुल्म किए हैं। वहां क्या है, वहां बच्चों का खेल क्या है, तीरंदाजी है, तीरंदाजी।
بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، ایک بچہ ہے وہ جب تیر چھوڑتا ہے تو سیدھا نشانے پر لگتا ہے، پھر وہ کچھ اشعار گنگناتا ہے، کہتا ہے یہ قریش کا بچہ ہے، یہ جب تیر چھوڑتا ہے تو نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ حارث نے جب یہ لفظ سنا، میں آپ لندن امریکہ میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہاں اگر کوئی بچہ نظر آئے اور وہ کہے لاہوری بچہ ہے تو ہم فوراً دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ کوئی پٹھان اگر کہے اس کے علاقے کا بچہ کوئی کہے کہ جی میں سوات کا بچہ ہے تو وہ سوات والا فوراً دیکھے گا کہ سواتی بچہ یہاں پر بھی ہے۔ تو اس نے جب کہا کہ یہ قریش کا بچہ، وہ خود بھی قریش سے تعلق رکھتا تھا حارث، اس نے اس بچے کو دیکھا، اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اس کو بڑا مزہ آیا، وہ جب تیر چلاتا ہے سیدھا نشانے پر لگتا ہے، پھر یہ اشعار گنگناتا ہے۔ اس نے پتہ کیا بھائی یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ مکے کا رہنے والا ہے، مکے میں پیدا ہوا، والدہ یہاں کی تھی، والدہ کے ساتھ یہاں آ کر رہ رہا ہے۔ اس نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ اوہو یہ تو وہ مطلب کا بھتیجا ہے اور مطلب سے تو میرا بڑا اچھا تعلق ہے، میں جا کر مطلب کو یہ بتاؤں گا۔ واپس آیا، مطلب سے کہا تو اتنا اچھا آدمی ہے، غریبوں کا خیر خواہ ہے، مظلوموں کا مددگار ہے، اتنے نیک کام کرتا ہے، آپ کا بھتیجا اتنا ہونہار بچہ ہے، اتنا قابل اور ذہین اور فتین بچہ ہے، اس کے پیشانے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کچھ چمک رہا ہے۔ وہ بچہ مدینہ منورہ میں ایک ماں کے ساتھ رہ رہا ہے، ماں ایک بچے کی ایک حد تک تربیت کر سکتی ہے، جب اس عمر سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ماں وہ تربیت نہیں کر سکتی، پھر بچہ باپ کے بڑے کے مرد کی شفقت کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے جو اس کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں ان کو نکھاریں، اس کی تربیت ہو۔ تو آپ اپنے بچے کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میں ضرور فوراً جاؤں گا۔ پروگرام بنا، گیا، وہاں کے بڑوں سے بات کی کہ اب ماں کے ہاتھ سے بچہ نکل رہا ہے، اس کی اب تربیت ضروری ہے۔ خیر بہرحال وہاں سے لے کر آئے، اونٹ پر سوار کیا، بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، مطلب آگے ہے، سواری چلاتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا وہ دور غلامی کا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہو مطلب کوئی غلام خرید کر لایا ہے، اور جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ عبد المطلب، واہ عبد المطلب، واہ مطلب کے غلام تیرا کیا کہنا ہے، کتنا خوبصورت ہے تو۔ شیبہ نام ہی ختم ہو گیا، وہ شیبہ نام لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا، اور اب کیا ہو گیا؟ عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، عبد المطلب مطلب کا غلام، عبد المطلب مطلب کا غلام۔ خیر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ آگے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت ہو گئی، اب جب شدید قلت بڑھی تو صورتحال یہ پیش آئی کہ ایک دن عبد المطلب کو اللہ نے خواب میں دکھایا، اسی شیبہ کو، رسول اللہ مبارک کے دادا کو، کہ زمزم کا کنواں یہاں ہے، اس جگہ کو کھودیں گے تو نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ اب یہ گیا، دو چار دوستوں سے کہا کہ بھئی میرے سامنے، کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہاں پانی ہے؟ پانی کہاں ہے یہاں؟ اب کوئی بات ہی نہ سنے، یہ اکیلا لگا ہوا ہے، وہ جگہ کھود رہا ہے، کھودتے کھودتے جب گرمی سے پسینے سے شرابور ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ اگر تو نے مجھے، میرے اگر بیٹے ہوتے، میرے دست و بازو ہوتے آج تو وہ میرے ساتھ کام کرتے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں۔ عجیب دل میں بات آئی اور اللہ نے پوری کر دی۔ خیر انہوں نے تھوڑی دیر ایک چٹان توڑی، نیچے سے پانی نکل آیا، پانی تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، مکے والے سیراب ہو گئے، زمزم جاری ہو گیا، لوگ پی رہے، دنیا پی رہی ہے، دنیا آ بھی رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ شادی ہوئی، اللہ نے بیٹے دیے 10۔ اب وہ بات ذہن میں آئی، ہو میں نے تو کیا کیا تھا، ایک منت مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، کس کو کروں، بڑا کروں، درمیان سے کروں، کیا کروں؟ لوگوں نے کہا اس میں کون سا مسئلہ ہے، قرآن اندازی ڈال لو۔ پورا ڈالا تو نام آیا عبداللہ کا۔ اب جب عبداللہ کا نام آیا، بہنیں آ کر رونے لگی، کہنے لگی ہمارے بھائی صاحب نے ذبح نہیں کرنا، لوگوں نے واویلا مچا دیا، اس بچے کو ذبح نہیں کرنا آپ نے۔ اچھا جی کیا کریں؟ بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے یہ رہنمائی کی کہ آپ اس طرح کریں، عبداللہ کا نام ڈالیں اور 10 اونٹ اور اندازی ڈالیں، کس کا نام نکلتا ہے، یہ بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں۔ اور یہ ویسی بات نہیں ہے، یہ میں کوئی افسانہ نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انا ابن الذبیحین،
अना इब्नुल ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, मैं दो ज़बीहों का, पहले ज़बी मेरे जद्द अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, दूसरे ज़बी मेरे वालिद थे। अब एक और आजमाइश शुरू हो गई है। यह आजमाइश इतनी बड़ी नेमत से नवाजा आसानी से नहीं है, ऐसे नहीं है, फूलों की सेज पर नहीं। फरमाया क्या? 10 ऊंट अब्दुल्ला, नाम अब्दुल्ला का है, 20 ऊंट अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम, 30 अब्दुल्ला का नाम आ रहा है, 40 अब्दुल्ला का नाम आ रहा है। चलते चलते ऊंट बढ़ाते बढ़ाते 100 ऊंटों पर बात आई तो आए 100 ऊंट। हजरत अब्दुल्ला बच गए। 100 ऊंटों की कुर्बानी दी शैबा अब्दुल मुत्तलिब ने और हजरत अब्दुल्ला बच गए। अब हजरत अब्दुल्ला जवान है, यहां से मदीना मुनव्वरा का इरादा फरमाया, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से पहले कुछ यहूद की बस्तियां थी, वहां से गुजर हुआ। यहूद की औरतें बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ा कुछ उनको अपनी किताबों का पता, उन्होंने कुछ औसाफ, कुछ निशानियां पढ़ी थी। बाद औरतें इस इंतजार में थी कि वो मर्द मिले जिसमें ये निशानियां हों, जिसके हाथ से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना है। जब गुजर हुआ एक औरत, वो आई, नाम फातिमा, उसने कहा जवान कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मक्के से आ रहा हूँ, मदीने का इरादा है। उन्होंने कहा शादी नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं। शादी नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं। शादी कर ले, बड़ी मिन्नत कर ले। उन्होंने कहा नहीं, शादी मेरी मेरे माँ बाप ने तय करनी है। आज के नौजवान थोड़ी है, वो कहता है माँ बाप को की पता। उन्होंने कहा शादी माँ बाप ने तय करनी है, मैंने ये नहीं। मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में ननिहाल में से एक बच्ची, उसके साथ शादी हुई जिसका नाम है हजरत आमिना। वापसी पर आ रहे थे, वो औरत आई और करीब आकर यूं देखकर और वापस चली गई। उन्होंने कहा खैरियत है? अब तो बात करना भी गवारा नहीं करती। उन्होंने कहा हाँ वो चीज नहीं रही, जाएं आप। घर आए मक्का मुकर्रमा, एक तीसरी आजमाइश शुरू हो गई। अब काफिला जा रहा है तिजारत के लिए शाम। हजरत अब्दुल्ला तैयार हो गए। हजरत आमना जब घर आए, आमना परेशान है, फरमा परेशान है, फरमा हाँ जब आप जा रहे हैं, ये कोई 2 घंटे 3 घंटे 2-4 दिन का सफर तो है नहीं, महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं। अभी हमारी शादी हुई है और अभी आप जा रहे हैं। उन्होंने दिलासा दिया, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, बस मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा। और देखना जब काफिला आएगा, हर कोई अपने अपने को लेने आएगा। घंटी बजती थी, आप भी जब घंटी की आवाज सुने दरवाजे के पास खड़े होना, मैं आपसे जल्दी मिल लूंगा। अल्लाह की शान। काफिला शाम से आया, मदीना मुनव्वरा के रास्ते, मदीना मुनव्वरा में हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। काफिला चला, मक्का मुकर्रमा पहुंचा, घंटी बजी, अब्दुल्ला नहीं आया। हजरत आमना फरमाया करती थी कि अब्दुल्ला आपने मुझसे वादा किया था, घंटी बज गई पर आप नहीं आए। खैर घर वालों को फिक्र हुई, आए और उनको दिलासा दिया कि हम जल्दी ही जाते हैं। और मदीना मुनव्वरा, उनकी तबीयत ठीक ही नहीं, उनको लेकर आते हैं। खैर ये जब गए, हजरत अब्दुल्ला अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो चुके थे। ये एक और आजमाइश आई। अभी रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया में नहीं आया कि सर से बाप का साया उठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख दुनिया में खोली तो यतीम थे। इसलिए रब्बी करीम फरमाते अलम यजिद का यतीमन फआवा। अब जब ये हालात अजीब व गरीब, हज़रत आमना फरमाती है मेरे साथ बड़े अजीब हालात होते थे। औरतें बाकायदा मुझे लेके खड़ी होती थी। मैं जब जमजम पर जाती थी तो औरतें डोल फेंकती थी, मैं जब तक खड़ी होती थी पानी ऊपर ही रहता था। औरतें कहती उस वक्त तक हिलना नहीं, मुझे पकड़ के रखती थी जब तक हम अपने बर्तन भर न लें। आप चली जाती है तो पानी नीचे चला जाता है। फरमाती जब ऐसे जाती थी, दरख्त नीचे हो रहा है और सलाम कर रहा है। उस दौर में एक तरीका यह भी था कि बाकायदा बैतुल्लाह शरीफ में जो बुत थे उनके पास, जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी ये हमारे एक तो अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए, गली गली में हमने क्या है दालें फेंकी होती हैं, सिरियाँ फेंकी होती हैं, अंडे फेंके होते हैं। ये काम न करें खुदा के लिए, ये काम न करें। ये जो बंदा आपको इस सदक़े का बता रहा है वो इंसान ही नहीं है। रोज़ी को ज़ाया न करें,
یہ جو بتا رہے ہو، جو کرنے والے کروانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کام نہ کریں، جو بھی چیز دینی اللہ کے نام پر دیں اور وہاں دیں جو وہاں وہ چیز استعمال ہو جائے۔ پھینکنا یہ کون سا صدقہ ہے؟ تو باقاعدہ وہاں کوئی نظر و نیاز رکھنے کے لیے عورتیں جاتی تھی، تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا ہے، پیٹ میں حمل ہے، تو آپ بھی کہتی میں جب وہاں جاؤں میں یوں ہوں تو ادھر درد شروع ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کل کو ساری انسانیت کو بتانا ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس اور میری ماں غیر اللہ کے سامنے جھکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنے کے دن قریب ہوتے ہیں، کیا حالات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔